بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں اب میں آج ایسی خاتون بتائی دوں آپ سے، جس ماحول میں نبی آئے اس ماحول میں بیٹیوں کو قتل کیا جا رہا تھا، زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ اگر کسی کو بشارت دے دی جاتی تھی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اگر کسی کو بشارت دے دی جاتی تھی اس وقت کے ماحول میں مکے میں کہ تیرے یہاں بیٹی ہو رہی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، سمجھتا پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا میرے سے یار، یہ پتہ نہیں میرے سے غلطی ہو گئی کون سی، میری خطا کون سی ہو گئی۔ بعض تو ایسے جاہل ہیں کہ بیٹی پیدا خود کرتے ہیں، دوش عورت کو دیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت نے عورت کو جنم دیا، تو لہذا اس طرح کے بھی جاہل ہیں، تو لہذا ان کو بشارت دے چھپ جاتے تھے جا کے پہاڑ کے نیچے، جس کے ولادت ہونے والی ہوتی تھی تو وہ چھپ جاتا تھا جا کے اس ماحول میں، اور پھر پوچھتا تھا آرام سے، ہاں بھائی کیا ہوا؟ تو اگر وہ کہتے تھے بیٹی تو وہ ظل وجہہ مسودہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، جو بشارت دی گئی اس کی وجہ سے چھپ کے بیٹھ جاتا تھا۔ کچھ ایسے تھے جو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اب یہ اتنی لڑکیاں جب قتل عام ہو رہا ہے تو بس ایک دو خاندان مکے میں ایسے تھے کہ جنہوں نے بیٹیوں کو اتنی عزت دی، مثلا جس ماحول میں بیٹیاں قتل ہو رہی تھیں اس ماحول میں خدیجہ ملیکۃ العرب تھیں، سمجھ رہے ہیں؟ جس ماحول میں بیٹیاں قتل ہوتے اس ماحول میں ملیکۃ العرب تھی یا نہیں تھی؟ اور اس بی بی نے باقاعدہ ایک ہاسٹل بنایا تھا، جناب خدیجہ نے ایک ہاسٹل بنایا تھا باقاعدہ، اور اپنے نمائندوں کو تنخواہ پہ رکھا تھا۔ کئی نوکر تھے جن کو تنخواہ پہ رکھا تھا، ان کا کوئی کام نہیں تھا، جنگل میں جاؤ کون باپ اپنی بیٹی کو دفن کر رہا ہے زندہ، اب وہ جاتے تھے جا کے ان بچیوں کو چھڑاتے تھے، ان بچیوں کو چھڑا کے بہترین ہاسٹل میں رکھتے تھے، ان کی تربیت کا انتظام، ان کے کھانے کا انتظام، ان کے پینے کا انتظام، ان کی عزت کا انتظام، ان کے علم کا انتظام سارا خدیجہ کیا کرتی تھی۔ اب میرا موضوع انشاءاللہ کبھی آئے گا جناب خدیجہ پہ تو پورا اشرا سنائیں گے آپ کو جناب خدیجہ پہ، لیکن ہاسٹل میں پورا انتظام جناب خدیجہ کرتی تھی۔ اب کچھ بچیاں اتنی چھوٹی ہوتی، بس جملہ کہنا میرا کام ہے اور سمجھنا آپ کا کام ہے، کچھ بچیاں اتنی چھوٹی ہوتی تھیں کہ جو رسول کو باپ کہتی تھی خدیجہ کو ماں کہتی تھی۔ بس اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بات سمجھ رہے؟ تو لہذا جناب تو اتنی عزت ملی۔ اچھا اس کے بعد پھر اللہ نے بی بی زہرا کو پیدا کر دیا۔ یہ ایسی بیٹی تھی جو عالم میں آج تک ایسی بیٹی کسی باپ کو ملی ہی نہیں ہے۔ جناب زہرا نے پورے عالم اسلام میں نور پھیلایا، تو ضرورت تھی کسی ایک ایسی خاتون کی جو ثانی زہرا بنے۔ اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی انتہا تک، اب ایک ایک آدمی توجہ دے، اسلام کی ابتدا سے لے کے اسلام کی انتہا تک خالی مردوں نے کام نہیں کیا، بلکہ ایک مرد رہا ایک عورت رہی، ایک مرد رہا ایک عورت رہی۔ جب اسلام اپنے بچپنی دور میں تھا تو مرد کا نام ابو طالب تھا، عورت کا نام خدیجہ تھا۔ اس کے بعد جب اسلام پروان چڑھا تو پھر ایک مرد عورت کی ضرورت تھی، اور وہ مرد عورت کون ہے؟ وہ مرد کہ جس نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار کیا اور اسلام کو پھیلایا، تو وہ واقعاً وہ تھا جسے نبی نے کہا کل اسے علم دوں گا۔ جو مرد ہوگا تو مردوں میں ابو طالب کی جگہ علی آئے اور عورتوں میں خدیجہ کی جگہ جناب زہرا آئی۔ جب اسلام پروان چڑھ گیا تو اب ظالموں نے اسے مٹانا چاہا، پھر ضرورت پڑی ایک مرد کی اور ایک عورت کی۔ وہ مرد جو کربلا کے میدان میں آیا اسے حسین کہتے ہیں۔
ارے ابھی تو سنیے. اور جو عورت کی شکل میں آئی وہ جناب زینب کہتے ہیں, لیکن یہ بزرگ تھے. اب ضرورت تھی کسی ایسے بچے اور بچی کی کہ جن کو دیکھ کے لوگ انہیں مظلوم کہیں اور ظالم پہ لعنت کریں. تو بچے کا نام اصغر تھا, لڑکی کا نام سکینہ تھا. اب ذرا اسے مجلس کر کے نہ سنیے گا, اب موڈ میں آ جائیے بالکل محفل کے. تو ایک بچہ اصغر کی شکل میں آیا اور ایک بچی جناب سکینہ کی شکل میں آئی, اور اس کا نام تھا رقیہ. اس بی بی کا اصل نام تھا رقیہ, اور اس کو پکارتے تھے سکینہ یا سکینہ. عربی زبان میں کہتے ہیں سکینہ. سکینہ یعنی دل کا سکون. سکینہ کا نام پڑھ لو تو عظمت حسین خود بخود اجاگر ہو جائے. آدم کے دل کا سکون حسین, نوح کے دل کا سکون حسین, ابراہیم کے دل کا سکون حسین, موسیٰ کے دل کا سکون حسین, 1,24,000 نبیوں کے دل کا سکون حسین, کعبے کے دل کا سکون حسین, قرآن کے دل کا سکون حسین, انبیاء کے دل کا سکون حسین, ملائکہ کے دل کا سکون حسین. اب جب پورا عالم اسلام ہے اس کے دل کو سکون کو حسین کہتے ہیں, اور حسین جس بچی کو سینے پہ لٹا کے سکون حاصل کریں اسے سکینہ کہتے ہیں. سکینہ آئی نہیں ہے, سکینہ باقاعدہ مانگی گئی ہیں. میں لفظوں کو آج کل دو ہی چیزیں مشہور کیوں ہیں, ایک عباس ایک سکینہ. ایک عباس ایک سکینہ, اس لیے کہ ان دونوں میں مناسبت یہ ہے وہ بھی نماز شب سے ملے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی, وہ بھی نماز شب سے ملے, یہ بھی نماز شب سے ملی. نماز شب میں جو دعا کی علی نے اس دعا کا نام ہے عباس, اور حسین نے جو نماز شب میں دعا کی اس کا نام ہے سکینہ. کہتے ہیں جب سکینہ پیدا ہوئی تو حسین ابن علی نے جھولا اپنے پاس رکھ لیا. اس سے بڑی فضیلت ہو سکتا ہے نہ سنی ہو آج تک. ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. جھولا سکینہ کا اپنے قریب رکھ لیا, جھولانا شروع کیا. آپ سمجھے ایک باپ جھولا جھولا رہا ہے, ایک باپ نہیں جھولا جھولا رہا ہے, نبیوں کا واری جھولا جھولا رہا ہے. نبیوں کا واری جھولا جھولا رہا ہے. ارے آپ کہیں گے عظمت, میں نے کہا عظمت اس طرح ہے کہ حسین پیدا ہو تو جھولا جھولانے جبرائیل آئیں, سکینہ پیدا ہو تو حسین جھولا جھلائیں. دل پہ لٹاتے. اتنا کہہ دیا میرا اس گھر میں دل ہی نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. یہ انتہائی محبت کی دلیل ہے. جناب رباب کہتی ہیں 3 دن ہو گئے, 2 دن گزر گئے, سکینہ نے کچھ نہیں کھایا, دودھ بھی نہیں پیا. میں نے حسین ابن علی کو بلایا, میرے سرتاج, میرے سردار. سکینہ نے, اس بچی نے کچھ کھایا نہیں ہے, اس بچی نے کچھ پیا نہیں ہے. کہا بالکل لاؤ میری گود میں دو. حسین ابن علی نے اپنی زبان مبارک نکالی, زبان مبارک بچی کو چسائی. یہ منظر ہم نے 2-3 جگہ دیکھا. جب دادا پیدا ہوا تھا تو انہوں نے بھی نبی کی زبان چوسی, جب حسین پیدا ہوئے انہوں نے بھی نبی کی زبان چوسی. جو رسالت کی زبان چوس کے بڑھیں اسے علی اور حسین کہتے ہیں, جو امامت کی زبان چوسے اسے سکینہ کہتے ہیں. اور یہ زبان چوسنے کا اثر بھی دیکھ لیجئے. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کے بچہ پیدا ہو اور آپ اپنی زبان منہ میں ڈالنے لگیں اس کے, تو سب سے پہلے کون روکے گا؟ اور تمہاری بیگم چاہے جتنا چاہیں آپ کو, مگر کیا دماغ خراب ہو گیا, خوشی میں اتنے پاگل ہو گئے ہو کیا, پتہ نہیں کتنے جراثیم ہیں تمہارے اندر. اور اگر سانس کھڑی ہوں برابر میں تو ہو سکتا ہے لگ بھی جائے ایک.
نانی دادی یہ ولادت کے وقت ہو تو مطلب آپ باپ ہو کے آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے کو زبان چسا دیں. خبردار، بڑا غلط کام کیا اس نے. ڈاکٹر کہتے ہیں، جتنے رشتے دار ہیں وہ کہتے ہیں بڑا غلط کام کیا. ارے بچے کے منہ میں زبان ڈال دی، کتنے جراثیم کا مجموعہ ہے. تو اب سمجھے آپ وہ ہیں جو اپنی زبان نہیں چسا سکتے، چونکہ جہاں جراثیم ہوتے ہیں وہاں جراثیم جاتے ہیں، جہاں علم ہوتا ہے یہ زبان نہیں چوستے غذا کے لیے، یہ علم لیتے ہیں. اب آپ کہیں گے سکینہ کو کیا ضرورت ہے علم کی؟ آئیے میں بتاتا ہوں. یہ زبان چوسنے ہی کا اثر تھا. خدا کی قسم جن کو ہسٹری شوق ہے اور جنہوں نے ہسٹری سننے کے عادی ہیں وہ تو معراج پہ پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ بڑی عجیب و غریب ہسٹری ہے. اور وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے اس بچی نے زبان چوسی تو زبان چوسنے کا اثر بھی سن لیجئے. حسین ابن علی کے سفر کو بڑے بڑے لوگ نہ سمجھ سکے، مشورہ دے رہے ہیں مدینے سے نہ جائیے، مدینے سے نہ جائیے، مدینے سے نہ جائیے. ان کا علم اتنا ہی تھا کہ وہ روکتے. کوئی روایت بتا دو بچی نے کہا ہو مجھے نہ لے جائیے. دوسرا مسئلہ سن لیجئے، کہیں کہا ہو کہ میرے بابا اگر بیعت کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا، ہم آرام سے جیتے، ہم زندگی گزارتے، ہمارے بھی عیش اور آرام کے دن تھے. کسی جگہ کہا؟ بچی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کے مقصد کو بڑے بڑے نہ سمجھ سکے، مگر سکینہ سمجھتی تھی. سمجھتی کیا تھی؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولی الامر کی اطاعت کرو. میرا باپ اولی الامر ہے، اگر کسی کی بیعت کر لے گا تو امام نہیں رہے گا. اس مسئلے کو جانتی تھی، کبھی بیعت کو نہیں کہا. کتنا علم تھا اس بی بی کے پاس. دوسرا، علماء کرام نے، مجتہدین کرام نے بیان فرمایا کہ اگر کسی انسان کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو تو 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کر دے اس بی بی کو، پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں. کتنی دفعہ؟ 11 دفعہ سورہ حمد پڑھ کے ہدیہ کرنا کس کو؟ بی بی سکینہ کو. پھر دیکھیے آپ کو کتنی جلدی چھٹکارا ملتا ہے مصیبتوں سے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو دلیل ایک ایک آدمی سنیں اور ایسا محسوس ہو جیسے ہم حسین کے گھر کے آس پاس ہیں اور سکینہ کا جشن منا رہے ہیں. جملہ سن لیجئے، جملہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ بھائی 11 دفعہ ہدیہ کر دیجئے سورہ حمد بی بی کو تو آپ کو ہر مصیبت سے چھڑا دے گی. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ 4 برس کی بچی میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ تو سن لیجئے، جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے یزید کو، ظالم کو اور اہل بیت کے دشمن کو اور وقت کے بادشاہ کو اسلام پہ جب وقت پڑے تو اگر یزید جیسے بھیڑیے سے سکینہ کی طاقت اسلام کو بچا سکتی ہے تو آپ کو کیوں نہیں بچا سکتی ہے؟ وہ نہیں کہا. اس بچی کے 2 کام تھے. حسین ابن علی جب بھی نماز پڑھنا چاہتے تھے تو مصلی ان کو تیار ملتا تھا. جناب سکینہ پہلے ہی نماز سے ادھر نماز کا وقت ہوا. یہ ہمارے بوڑھے ہیں جن کو بڑھاپے میں معلوم نہیں ہوتا نماز کا اصلی وقت کیا ہے. یہ حسین کی بچی ہے کہ جسے بچپن میں پتا ہے. 4 برس کے بچے کو کیا پتا ہے کہ اگر آپ وضو نہ کر سکیں تو تیمم کریں گے؟ ہے کہیں؟ مجھے بتائیے سوچ کے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں نالج میں ہوتا. ہم بڑے بڑے کی نہیں ہوتا.
مدینے میں مدینے کے راستے سے مکے میں، مکے سے کربلا تک ہمیشہ مصلی سکینہ نے بچھایا، اور عاشور کے دن مصلی نہیں بچھایا۔ عاشور کے دن پہلے کچھ مٹی کو اکٹھا کیا تاکہ میرا بابا تیمم کر سکے۔ اس کا مطلب ہے سکینہ کو اتنا علم تھا کہ جب پانی نہ ہو تو یہ نالج کہاں سے آئی ہے؟ یہ اسی کا اثر ہے جو سکینہ نے پیا ہے اور بی بی نے زبان حسین ابن علی چوسی ہے۔